اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ، دورہ قرآن مجید 2023 کی آج 7ویں نشست ہے، جس میں ہمارا عنوان ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ کے مطابق قرآن مجید کا مطالعہ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ کو آپ سمجھیں کہ طے شدہ ذہن، یعنی وہ ذہن جس نے پہلے سے کچھ طے کر رکھا ہو، اس کے مطابق قرآن مجید کا مطالعہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور کل والی جو گفتگو تھی اس کا اس کے ساتھ بہت زیادہ ربط ہے۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لیکچر نمبر 1 سے لے کے آج لیکچر نمبر 7 ہے، تو اس میں بہت سیکوینس کے ساتھ، یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کو ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی وہ احباب جنہوں نے اس میں کچھ لیکچرز مس کیے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہ پائیں۔ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کڑی سے کڑی ملتی جائے اور ساری باتیں جو ہیں وہ ذرا ساتھ ساتھ سمجھ آتی جاتی۔ کل میں نے اپنی گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد بچپن کا جب ہمارا زمانہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد ہماری شخصیت پر بہت سارے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے، والدین کا عقیدہ اور عمل بھی ہوتا ہے، ہمارے گلی محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ بھی ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں، جن اداروں میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سے بھی ہمارے ذہن کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی دفتر میں، بازار میں، دکان پر، کسی کارخانے میں، کسی بھی جگہ ہم کام کاج کرتے ہیں تو وہاں کا ماحول بھی ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہمارے ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ان کو عوامل کہتے ہیں، وہ عامل کی جمع ہے۔ اس سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے، یعنی ہمارا ایک ذہن فکس ہوتا ہے۔ اس کی میں نے کل مثال یہ دی تھی کہ فرض کر لیں کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ہم تو قرآن مجید کے حوالے سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، باقی ساری چیزوں کو نہیں ہم فوکس کر رہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا کتنا لنک رہتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔
وہ یہی ہے کہ کوئی تھوڑے جو امیر گھرانے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی استاد کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے گھروں میں متعین کر لیتے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا ہوتا ہے، یا اگر کسی کا کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے تو پھر وہ استاد اپنے گھر میں ہائر کر لیتا ہے اس کو سبق وغیرہ یاد کروانے کے لیے، منزل کی دہرائی کے لیے، یا مسجد میں ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھتے ہیں، یا گلی محلے میں اگر کوئی ادارہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں سیکھتے ہیں، یا کسی سکول کالج یونیورسٹی میں، تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر دیگر علوم ہی ہوتے ہیں، باقاعدہ اس طرح سے قرآن مجید کا سیکھنا ان اداروں میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، جبکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ میں بار بار روزانہ اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں۔ کتاب ہدایت کا مطلب ہے یہ کتاب ہمیں ہماری زندگی میں ہدایت دیتی ہے۔ اگر ہم اس سے ہدایت نہیں لے رہے اور باقی سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کی خاطر کتاب نازل ہوئی تھی ہم نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہماری بات پہلے ہو چکی۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ جو ذہنی ساخت ہے نا، فکری ساخت، اس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں جو فکری ساخت ہے یہ مختلف عوامل کی زد میں رہتی ہے۔ ہر شخص کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف الاذہان لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تعلقات، خاندان، ماحول، معاشرہ وغیرہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مختلف عوامل کے زیر اثر انسان کا ذہن مختلف اثرات قبول کر کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے، ایک اس کی فکری ساخت بن جاتی ہے، جس کی بنیادی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور ایک ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ۔ ان کو میں ذرا تھوڑا سا جلدی میں لے رہا ہوں، اور جہاں آپ کو سمجھ نہ آیا آپ مجھے اشارہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ بات سمجھ نہ آئے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایک میری حالت ہے، اب آج اس حالت سے کل میں آگے بڑھوں گا۔ اپنی سابقہ حالت سے آگے بڑھنے والا ذہن گروتھ مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے، کہ وہ اپنی پہلی حالت سے آگے بڑھ رہا ہے، وہاں ٹھہرا ہوا نہیں، فکس نہیں، جمع ہوا نہیں، جمود نہیں اس میں، وہ روز بروز آگے بڑھ رہا ہے۔ ترقی کی ذہنیت، آگے بڑھنے کی ذہنیت رکھنے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے علم اور صلاحیتوں کو محنت اور عمل سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ناکامیوں کو سیکھنے کے عمل کا ایک ناگزیر حصہ سمجھتے ہیں، کہ ناکامی ان کو پیچھے کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ ناکامی ان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ وہ ناکامیوں سے مایوس نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ ناکامی ان کو بولیے آگے لے کے جاتی ہے۔ چونکہ ناکامی سے ایک مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ بس جی رہ گئے، ختم، کچھ نہیں بچا، بس مر گئے، کھپ گئے اور کوئی شے نہیں بچی۔
ناکامی سے دوسرا یہ ذہن یہ بنتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم ایک تجربے میں ناکام ہوئے ہیں اور ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. آج ناکامی ہوئی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کل ہمیں کامیابی دے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ناکامیوں سے پریشان نہیں ہوتے. دوسرا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ کسی عامل کے زیر اثر، عامل وہی جو میں نے بتایا، خاندان، رشتے، دوستیاں، محلے دار، انسٹیٹیوٹ، ادارے، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہنے والے ہیں، وہ ماحول، وہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں. وہ عامل ہوتا ہے. عامل سے وہ تعویذ گنڈے والا عامل نہیں سمجھ لیں گے. فکسڈ مائنڈ سیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی عامل کے زیر اثر طے شدہ ذہن ایک اپنے ذہن میں بات بٹھا لیتا ہے اور اس کو طے کر لیتا ہے کہ بس یہی ہے. اس کو کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ. یہ ذہن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہم چما دیگرے نیست کی فکر کا حامل ذہن ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں، بس جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. بس سمجھ آ رہی نا؟ وہ ہمیشہ دوسروں سے اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، وہ خود کسی کی عزت کرے یا نہ کرے. فکس ذہن بن گیا اس کا اور طے شدہ ذہنیت ہے. ایسا ذہن جو طے کر چکا ہوتا ہے اس سے آگے پیچھے کا نہیں سوچتا. کسی بھی چیز کے تحت وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے اور یہی میرا معاملہ ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ کی سمجھ آ گئی جی؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بھی سمجھ آ گئی جی؟ بولیے، مزید آگے بڑھوں. اب یہ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، کسی بھی عامل کے زیر اثر جو اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ میں جو آپ کو یہ باتیں ابھی ابتدا میں بتا رہا ہوں، اب میں آگے چلا ہوں. اس سے پیچھے کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ علم نفسیات کا موضوع ہے، یعنی سائیکالوجی کے سبجیکٹ سے متعلق یہ چیزیں. اب ہم یہاں سے آگے قرآن مجید سے لیتے ہیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ کی دو حالتیں قرآن مجید بیان کرتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے گمراہ پیروکار اور ایک ہوتا ہے ہدایت یافتہ پیروکار. یعنی وہ خود آگے نہیں بڑھ رہا، وہ جو کچھ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں نا، اس کے مطابق دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیروکاری کن کی کر رہا ہے. اگر تو وہ گمراہ لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا ذہن فکس کر چکا ہے، بے ہدایت لوگوں کے پیچھے، گمراہ لوگوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، غلط راستے پر چلنے والے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا ذہن فکس کر چکا ہے، تو پھر وہ ذہن بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اس کو سیدھی راہ پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پیچھے جو ایک بات گزری تھی، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، گزری تھی نا پیچھے ایک لیکچر میں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کتاب کا علم نہیں حاصل کرتے، امانی کے پیچھے چلتے، جھوٹی امیدیں، جھوٹی آرزویں اور دیگر مطلب یہ کہ ایسے جو خود ذہن بنا رکھا ہے اس کے مطابق. تو وہ دیکھنا ہے کن کے پیچھے چلتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ہدایت یافتہ پیروکار، یعنی ہوتا وہ بھی فکس بھی ہے. بولو، ہوتا وہ بھی یعنی طے شدہ ذہن ہوتا ہے، لیکن ہدایت یافتہ لوگوں کے پیچھے چل کے تو وہ اپنا ذہن فکس کر چکا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں. ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو گمراہ پیروکار ہے
گمراہ پیروکار، اس کے لیے میں نے ایک آیت یہاں لکھی ہے، ویسے اس طرح کی آیتیں قرآن مجید کے اندر سینکڑوں ہیں. وہ اگر میں ساری لکھتا تو اس کے لیے تقریباً کوئی 10 صفحے چاہیے تھے، لیکن میں نے آپ کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے ایک آیت لکھی. اور جو ہدایت یافتہ پیروکار ہے، یہ کنسپٹ عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے میں نے 3 مقامات سے آیات لی. یہ جو گمراہ پیروکار ہے نا، اس کو علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور فرقہ پرستی کے ماحول میں اس کا بہت سہارا لیا جاتا ہے. یہ گمراہ پیروکار کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور سوچنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، توجہ رکھیں. اور جب کہا جائے انہیں پیروی کرو ما اس کی انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. کیا مطلب؟ کہ کتاب کے پیچھے چلو، کتاب اور سنت کے پیچھے چلو. چونکہ ما انزل اللہ 2 ہیں، ایک کتاب اور کتاب کے مطابق عمل. یہ دونوں ہی ما انزل اللہ ہے، دونوں وہی ہیں. کتاب کتاب ہے اور کتاب پر عمل جو ہے وہ سنت ہے. اس کی میں وضاحت کر آیا ہوں پیچھے. اور جب کہا جائے انہیں کہ اتباع کرو، پیچھے چلو، پیروی کرو ما اس کی انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما اس کی الفینا ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو. اب 2 چیزیں ہو گئیں، ایک کیا ہے ما انزل اللہ، اور ایک وہ جس پر ان کے باپ دادا چل رہے تھے. یہ انہیں کہا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کر رہے. وہ ایسے رواج، ایسی رسمیں، ایسا طریقہ، ایسا رستہ ہے جو ما انزل اللہ سے ہٹ کے، جو اللہ نے نازل کیا اس سے بولو الگ ہے. اور جب انہیں کہا جائے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما اس کی الفینا علیہ آباءنا ہم نے پایا جس پر اپنے باپ دادا کو. قرآن مجید ان پر زد ڈالتے ہوئے کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کریں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ بھائی کسی عقل مند آدمی کے پیچھے چلو، کسی ہدایت یافتہ آدمی کے پیچھے چلو. باپ دادا تمہارے عقل رکھتے نہیں، ہدایت ان کے پاس نہیں، اور تمہیں اتنی عظیم کتاب قرآن مجید کی صورت میں دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے باپ دادا کی روایتوں کو تم چھوڑتے ہی نہیں ہو. یعنی وہ گمراہ ہیں، گمراہی کی طرف چل رہے ہیں. ان کا ہدایت انہوں نے پیچھے بھی کہیں نہیں لی، عقل سے بھی کام لے کے وہ سیدھے راستے پر نہیں گئے. اور پچھلی جو چیزیں تھیں ہدایت والی وہ بھی انہوں نے اون نہیں کی. تو وہ قرآن مجید ارشاد فرمایا اگرچہ لا یاکلون شیئا، اگرچہ وہ کسی شے کی عقل نہیں رکھتے، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، ولا یہتدون نہ ہدایت یافتہ، بھائی پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی یہ ہے گمراہ پیروکار، ہے فکسڈ مائنڈ، ذہن اس کا کہاں ٹکا ہوا ہے؟
اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو اختیار کرنا، بس چاہے مانزل اللہ کچھ کہے، جو اللہ نے اتارا ہے وہ کچھ بھی کہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ رواج ہے ہمارا، ہمارے باپ دادا اس کو چھوڑ گئے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے جو اتارا ہے ہدایت کے لیے اس کی پیروی نہیں کرتے۔ ہے یہ فکسڈ مائنڈ لیکن گمراہ پیروکار ہے۔ صاحبان سمجھ گئے جی؟ عام طور پر یہ جو آیتیں ہیں نا، اس طرح کی سینکڑوں آیتیں، یہ ان لوگوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پر فرض کر لیں جو معاشرے کے اندر یہ فرقہ پرستوں کے ہاتھ چڑھ گئی یہ آیتیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان آیتوں کو لے کے تو وہ جس کے مرضی، جس بھی مرضی پر طریقے پر جو کوئی چل رہا ہے نا، تو اس پر وہ فٹ کرنی شروع کر، دیکھو جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اگلا جو دوسری حالت ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ کی، وہ ہے ہدایت یافتہ پیروکار۔ یہ عام طور پر ایک ذہن بنا لیا جاتا ہے کہ دیکھو ماں باپ یا باؤ اجداد کے طریقے پر چلنا ہے ہی گمراہی، اور یہ دوسرا پہلو نظر انداز کیا جاتا ہے جو میں اب ذکر کرنے لگا۔ یہ ہدایت یافتہ ہے، فکس مائنڈ یہ بھی، لیکن ہدایت یافتہ پیروکار ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 آیتیں یہاں جمع کی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ضروری نہیں کہ ماں باپ گمراہی ہوں۔ بولو، ضروری نہیں کہ ماں باپ گمراہی ہوں، غیر ہدایت یافتہ ہوں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں تینوں مقام سمجھنے والے۔ پہلا، یوسف علیہ السلام کا قول ہے، یہ جو میں اب پڑھنے لگا۔ جس وقت آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا، اس وقت 2 قیدی آپ کے ساتھ اور ڈالے گئے، سن رکھا ہے آپ نے؟ تو یوسف علیہ السلام جس وقت قید خانے میں ہے تو ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھے۔ وہ خواب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بتائے، کہنے لگے اس کی تعبیر بتائی۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ تمہارا جو کھانا قید میں تمہیں ملتا ہے وہ آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں یہ خواب بتا دوں گا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام اپنا ان کو تعارف کرواتے ہیں، میں کون ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں واتبعت، یہاں بھی لفظ اتباع کا ہے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی، ملت کی، جس رستے پر ابراہیم چل رہے تھے، جس رستے پر اسحاق علیہ السلام چل رہے تھے، جس رستے پر یعقوب علیہ السلام چل رہے تھے، میں نے اس کی پیروی کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میرے آباء و اجداد اور میں، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، میرے باپ کا بھی یہی طریقہ ہے، میرے دادا کا بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔
یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کی پیروی ہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے باپ دادا ہدایت یافتہ ہیں، تو ہدایت یافتہ کی پیروی ہدایت ہے۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی باپ دادا کی ہر بات گمراہی ہے۔ وہ باپ دادا جو پہلے سے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، جو اللہ نے اتارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس کے مطابق چلتے تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسحاق علیہ السلام کس کے مطابق چلتے تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ یعقوب علیہ السلام کس کے مطابق چلتے تھے؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور یوسف علیہ السلام یہی بات کر کے اتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی ملت کی ہی پیروی کر رہا ہوں، میں کسی اور راستے پر حوالہ باقاعدہ دیا انہوں نے اپنے باپ دادا کا۔ سمپل یوں بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ میں بھی دین پر چل رہا ہوں، لیکن باپ دادا کا کیوں ذکر کیا؟ چونکہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہدایت یافتہ باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے یہ فکس مائنڈ، بولو طے شدہ ذہن ہے، جو باپ کا ہے، جو دادے کا ہے، جو پردادے کا ہے۔ بھائی فکس ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح نا، فکس ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے نا۔ ہے یہ فکس مائنڈ، یعنی طے شدہ ذہن ہے، لیکن ہدایت یافتہ ہیں وہ، ان کے پیچھے چلے گا تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ کیوں جی سمجھ آئی نہیں آئی؟ آگے چلیے دوسری آیت پڑھیے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، جو پہلے میں نے پڑھی سورہ یوسف آیت نمبر 38۔ اب سورہ البقرہ آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، چونکہ پیچھے یہودیوں کا ذکر ہے اس آیت کے پیچھے، اس لیے وہ بریکٹ میں نے لکھ دیا، اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے۔ وقت کون سا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے وصال کا، اور بیٹے ان کے موجود ہیں۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹا بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، بیٹے کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے اے ابا جان آپ کے خدا کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسحاق اسماعیل علیہ السلام کے خدا کی، جو کہ ایک خدا ہے۔ دیکھو وہ کون سا حوالہ بنا رہے ہیں خدا کی عبادت کا؟ اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، ٹھیک ہے، اپنے پردادا کی۔ وہ چونکہ وہ جو لڑی ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہے نا، بولیں صاحب ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں؟ جی، ان کے پیچھے ان کے حوالے کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں۔ چونکہ باپ نے تو اتنا ہی پوچھا، تو وہ یوں کہہ سکتے تھے نا کہ جی ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ بھائی یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ابا جی یعقوب علیہ السلام آپ کا جو الہ ہے نا اس کی عبادت کریں گے، جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام ہیں ان کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ معبود الہ واحدہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ بیٹوں نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں
اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا حوالہ دیا یا نہیں؟ یہ بھی بیٹوں کا ذہن فکس ہے، طے شدہ ذہن ہے. ان کو پتا ہے ہم نے اپنے باپ کے طریقے پر چلنا ہے، اپنے دادے کے طریقے پر چلنا ہے، اپنے پردادے کے طریقے پر چلنا ہے. لیکن ہے ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ آباء و اجداد کے پیچھے چلنا، اس کا ذکر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تیسری آیت مبارکہ. کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو نبیوں کی بات ہے، نبی تو ہدایت یافتہ ہیں، جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، اور جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بھی. یہ تو نبیوں کی بات ہے، نبی تو ہوتے ہی ہدایت یافتہ ہیں. تو کیا جو عام ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی یہی کچھ ہے؟ ایمان والوں نے بھی اپنا ذہن فکس رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں گمانا. جدھر کی مرضی سیر کر کے آ جائیں اور ارد گرد کے تمام ماحول کا اثر قبول کر کے بعد میں کہیں جی ہم ٹھیک ہیں. یوں نہیں ہے. سورۃ الطور آیت نمبر 21. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور پیروی کی ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ. دیکھیں جی، ہیں کون؟ ایمان والے. توجہ رکھیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کا حل کر رہا ہوں، سمجھیں ذرا اس کو. وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی اتباع کی. کن کی؟ ایمان والوں کی. کنہوں نے کی؟ ذریتہم، ان کی اولاد نے. کس کے ساتھ؟ بے ایمان، ایمان کے ساتھ. جو پہلے ایمان والے ہیں ان کے پیروکار بنے بعد والے ایمان والے، جو ان کی اولاد ہے ان کی پیروکار بنی ہے. وہ جو ان کی اولادیں ہیں ان کا ذہن بھی فکس ہے، طے شدہ ذہن ہے. لیکن کس کے پیروکار ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کے، چونکہ یہی ان کی اولادیں ہیں. تو قرآن مجید اس کا انعام بیان کر رہا ہے. جو اس طرح کے ہیں کہ ایمان والے ہوئے اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور یہ جو بعد والے پیروکار ہیں ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے عملوں میں کسی شے کی کمی نہیں کریں گے. چونکہ کریں گے وہ بھی اور کریں گے یہ بھی. تو کل امرئ بما کسب رہین، یعنی ہے سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، اپنے کیے کے گروی. جو وہ کرے گا وہی کچھ بھرے گا. تو اب پہلے ایمان والے صحیح رستے پر تھے، جنہوں نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ وہ بھی صحیح رستے پر ہوئے. تو ان کی وجہ سے ان کے عملوں میں کمی نہیں ہوگی، ان کی وجہ سے ان کے عملوں میں کمی نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا کہ ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ 3 آیتیں میں نے اس لیے پڑھی کہ فکس ذہن، طے شدہ ذہن جو ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے گمراہ پیروکار، ایک ہوتا ہے ہدایت یافتہ پیروکار. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کے ہم وہ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے اس مضمون کو شروع کیا. ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. ہمارے پیچھے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ گزر چکا ہے.
ہم 15ویں صدی میں ہیں. پچھلے گزرے ہوئے وقت میں امت کے اندر ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگیاں بسر کر کے کامیابی حاصل کی، اور انہی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کی پیروی نہیں کی اور زندگی گزرتی رہی، دنیا سے چلے گئے، زندگی ناکامی میں بسر کی، اور ان کے لیے آگے کسی قسم کا کوئی انعام اور کوئی صلہ نہیں. یہ 2 قسم کے لوگ. تو اگر میں آپ سے پوچھوں پچھلے جو لیکچرز ہمارے ہوئے کہ امت جو گزری ہوئی امت ہے اس میں اگر کوئی کامیاب ترین طبقہ گزرا ہے، جو کامیاب ہوئے ہیں، تو اگر میں پوچھوں تو کہ وہ کون لوگ ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ اولین مخاطبین اہل ایمان. کتاب و سنت کی ہدایت میں انہوں نے ایک رستہ اختیار کیا، اب خود بھی کامیاب ہوئے، کامیاب معاشرہ بھی بنایا، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی ساکھ بنائی، اور کسی سطح پر وہ لوگ ناکام نہیں ہوئے. اب وہ لوگ ایسے ہیں جن کی پیروی کی جا سکتی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں ایمان والا ہوں لیکن اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں، تو اس کا کہنا اور بات ہے، اور اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہ ہونا یہ اور بات ہے. چونکہ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور دعوے کو پروو کرنا مشکل ہوتا ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں نا جی، اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں ایمان والا ہونے کا تو میری زندگی ایمان والوں کی طرح ہونی چاہیے. اگر تو اولین مخاطبین اہل ایمان کے مطابق ہے تو پھر تو ہمیں آج کے دور میں ناکامی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کامیاب ہیں ہم ناکام کیوں ہیں؟ ان کے پاس کوئی اور شے تھی قرآن مجید کے علاوہ؟ بولیے جی، یہی کوئی قرآن ان کے پاس ہے، یہی قرآن مجید ہمارے پاس ہے. یہی میں پہلے لیکچر سے آپ کو بات بتاتا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، مسئلہ پتہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ ہم نے قرآن مجید کے سامنے اپنی امیت والی حالت جو ہے اس کو ضائع کر دیا. ہم امی رہ کے قرآن مجید کو نہ پڑھتے نہ سوچتے. ہم پڑھے لکھے، ہم سمجھدار ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم اپنے آپ کو امی سمجھتے ہی نہیں. اور اس آیت کا بھی مفہوم ہم نے اپنے مطلب کا نکال لیا، هو الذی بعث فی الامیین والا، کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں نبی امی بھیجا. تو ہم ان کو امی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں امی سمجھتے. تو امی ہونا ایک حالت ہے. بولو، نقص ہے؟ امی ہونا نقص ہے؟ امی ہونا عیب ہے؟ امی ہونا کوئی انسانی یا بشری کو کمزوری ہے؟ یہ کمال ہے، اہلیت ہے امی ہونا، اور یہ حالت ہے. اس حالت میں رہ کے قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر ہم اس حالت میں رہ کے نہیں سمجھیں گے تو پھر اپنے اپنے مطلب کی آیتیں نکال کے وہ ہم پڑھتے رہیں گے. جو پہلے میرا ذہن بنا ہوا ہے، میں فکس مائنڈ ہوں، علوم کے زیر اثر، بولو، ماحول کے زیر اثر. جن لوگوں کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں، انہی کے ماحول کے زیر اثر میرا ذہن بن چکا ہے، طے ہو چکا ہے، اس کے مطابق میں کتاب و سنت کو لیتا ہوں. تو بتائیے پھر میں کامیاب کہاں سے ہوں گا؟ میں تو پہلے ذہن بنا کے بیٹھا ہوں اس کے سامنے. گمراہ فکس مائنڈ ہے. ہدایت یافتہ کی تو ایک طریقے سے ہیلپ ہو جاتی ہے کہ ہدایت یافتہ کے پیچھے چل کے ہدایت یافتہ ہو گیا.
میں اس کی مثالیں ایک دو آپ کے حساب سے دیتا ہوں. مثلا فرض کر لیں ایک شخص دکاندار ہے, دکان کرتا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا. بیٹا اس کا دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو 10 سال دکان کرتے دیکھا ہے, لیکن میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ اس نے 10 سال بھی کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کی. نہ کبھی اس نے کم تولا ہے, نہ کبھی جھوٹ بول کے اس نے سودا بیچا ہے, نہ کبھی اس نے قسمیں اٹھائی ہیں, نہ اس کا کوئی غلط رویہ ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ بیٹا 10 سال جو اپنے باپ کو دیکھ کے پھر اسی طریقے کو اختیار کرتا ہے. یہ شخص بہت سارے علوم یا کتاب و سنت پڑھا ہوا تو نہیں, لیکن وہ اس ہدایت کے مطابق اس کا باپ چل رہا تھا, یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا. اس کو کہتے ہیں ہدایت یافتہ پیروکار. اسی طرح میدان بہت سارے, ایک بندے کی زندگی میں کوئی زیادہ میدان نہیں ہوتے. یہ میرا ایک موضوع ہے آگے کہ ایک شخص کس طرح سے قرآن مجید سے جو اس کے اپنے حالات ہیں اس کے مطابق کس طرح سے وہ چیزوں کو لے سکتا ہے. اس نے ساری زندگی کے علوم اکٹھے نہیں کرنے, بہت آسانی سے اس نے بالغ ہونے سے لے کے دیکھنا ہے کہ میرے صبح کیا کام ہوتے ہیں, دوپہر کو میں کہاں ہوتا ہوں, شام کو کہاں ہوتا ہوں, رات کو کہاں ہوتا ہوں, کرتا میں کیا ہوں, کن کن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے, میری کون کون سے سلسلے. اس کے مطابق اس نے ہدایت لے لینی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا, وہ ہدایت یافتہ ہے. اگر اس کو باقی علوم نہیں بھی آتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن پاک میں, میرے سامنے کوئی سینکڑوں آیتیں تھیں, لیکن وہ کاغذات یہ جو آپ کو میں دو دیتا ہوں اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, تو اس میں صرف ایک آیت لکھی ہے. ابھی مزید آگے چلیں گے ہم. 2 صورتیں ہیں نا جی, 2 صورتیں ہیں, ہدایت یافتہ پیروکار اور گمراہ پیروکار. وہ جو گمراہ پیروکار ہے نا, قرآن پاک تو سب کے لیے ہے نا, کہ کسی ایک کے لیے, سب کے لیے. تو جب وہ پڑھتا ہے قرآن مجید کو تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا پہلے ایک ذہن بنا ہوتا ہے, تو اب قرآن مجید اس کے سامنے ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے سمجھیں گے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے, توجہ رکھیں. ذہن کیا بنا ہوا ہے, چاہے اپنے طبقے کے علماء سے سن کے یا اپنے ماحول سے یا جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, جس طرح کا ذہن بنا ہے, اس نے یہ سن رکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے. یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے شواہد موجود ہیں کہ جو فوت شدہ ہیں وہ سنتے ہیں, مردے سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مردے نہیں سنتے. ذہن کیسے بن گیا؟ ایک دن میں تو نہیں بنا. ذہن اس کا یہ بن گیا کہ مردے نہیں سنتے. انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھتے ہیں, حدیثیں پڑھتے ہیں, دیگر بہت سارے معاملات پڑھتے ہیں, اور ان کا یہ ذہن بن گیا کہ جو مردے نہیں سنتے. یہ ذہن ایک فکس ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. اسی کے مطابق اس کی زندگی بسر ہوتی ہے. ایسا شخص کبھی بھی اپنے ماں باپ, اپنے والدین, اپنے عزیز جتنے بھی اس کے فوت شدہ ہیں وہ ان کے پاس سے نہیں جاتا, مطلب قبرستان نہیں جاتا. حالانکہ قبرستان جاتے ہوئے کیا دعا پڑھی جاتی؟ السلام علیکم یا اہل اور آگے جملے ہیں کہ تم ہم سے پہلے آ گئے ہو, ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. یہ مسنون دعا ہے نا جی. جی یہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. فرض کریں کوئی شہید ہے, وہ ایک قبر میں اس کو دفن کیا گیا ہے, تو قرآن مجید تو ارشاد فرماتا ہے وہ زندہ ہے, ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں.
ٹھیک ہے نا جی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں. دور نزدیک کا رولا ہے بہت سارے لوگوں کا، لیکن وہ سب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ ہم پڑھیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ایسا ہے نا جی. تو لیکن مائنڈ سیٹ بہت سارے لوگوں کا بنا اور اس پر بڑے مناظرے اور بہت جھگڑے اور بہت اس طرح کا معاملہ بنا ہے کہ جی مردے نہیں سنتے. ٹھیک ہے. انہوں نے کس آیت سے سہارا لیا؟ آپ دیکھو یہ ہے وہ آیت، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں، میں نے ایک لکھی ہے. انکا لا تسمع الموتى، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو الدعاء، اپنی پکار، اپنی آواز. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑے. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم. چلیں پہلے یہاں تک رہیں، یہ ایک آیت ہے. اب اس آیت کو بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضور نہیں سنا سکتے مردوں کو اور حضور اپنی آواز نہیں سنا سکتے بہروں کو، تم کیسے کہتے ہو جی مردے سنتے ہیں؟ اب مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے یہ، اور اس سے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے. ولا تسمع الصم الدعاء، نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو. یہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ جو پہلے سے طے شدہ ہے، اور میں اس کو گمراہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا قرآن مجید کی آیت پر فوکس نہیں ہوگا، ہم نے پہلے سے ایک ذہن بنایا اور قرآن کو پڑھا، تو قرآن مجید کو ہم نے تائیدن لیا استدلال کے طور پر. دیکھو جی، صرف ہم نہیں کہتے کہ مردے نہیں سنتے، قرآن کہہ رہا. بولو نا بھائی، کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تسی بھی تو بولو نا، کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ کہہ رہے، لیکن نہیں کہہ رہے. یہی تو بات ہے. آپ نے تفسیریں ارد گرد کی پڑھ کے، تقریریں سن کے ایک ذہن بنا لیا، اور اس کے مطابق آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں کہہ رہا؟ یہ ہم قرآن پاک کی آیت سے ثابت کریں. اذا ولوا مدبرین بتا رہا ہے کہ اس سے مردے مراد نہیں. بولو صاحب جی. اذا ولوا مدبرین کے کلمات قرآن مجید کے بتا رہے ہیں کہ اس سے مردے مراد نہیں. آپ غلط رستے پر چل رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک پہلے سے طے شدہ مسئلہ ہے، عقیدہ بنا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ لے رہے ہیں. مردے اپنی قبروں سے نکل کے پیٹھ پھیر کے کدھر جاتے ہیں؟ میری بات کو سمجھے نا بھائی. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے چل پڑے. کہاں جاتے ہیں مردے جی پیٹھ پھیر کے؟ اب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، آپ ان کو کتاب سکھاتے، سنت سکھاتے. وہ حضور کی بات کو نہیں سنتے اور پیٹھ پھیر کے حضور سے مڑ کے دوسری طرف چل پڑتے. وہ مردے ہیں. وہ بہرے ہیں. چونکہ اذا ولوا مدبرین قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق، جو آپ کا ذہن پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کے مطابق قرآن پڑھا. اگر آپ نے آیت میں غور کیا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے یار یہ مردوں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں.
یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے اور حضور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں اور آیتیں میرے ذہن میں، کل میں 5 سے 7 آیتیں مزید لاؤں گا اس پر، تاکہ یہ پتہ چلے، چونکہ ابھی یہ میرا ٹاپک ختم نہیں ہوا. آج تو مجھے وہ طے شدہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سمجھانے میں کافی ٹائم لگ گیا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ اچھا، ایک آیت میں ابھی دوسری آگے بھی پڑھ لیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم. دیکھو یہ بھی بتا رہی، حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکالنے کے لیے. تو مردے گمراہ ہوتے ہیں وہ جو قبرستان میں. اور بولو صاحب، وما انت بہاد العمی، وما انت بہادی، آپ ہدایت نہیں دیتے العمیہ اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی کی وجہ سے. تو وہ جو قبرستان میں جا کے آپ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، وہ اندھے ہیں. ان تسمعوا، آگے سن لیں ذرا، پوری آیت نہیں نہ پڑھتے، یہی تو مسئلہ ہے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف اس کو سنا سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور وہ مسلمان ہے. اور بھائی سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب آیت پر فوکس کریں گے تو اس سے یہ مفہوم نکلے گا کہ مردے نہیں سنتے. بولو صاحب جی، یار ایمانداری سے تو بول دو. اور بھائی آیتیں دونوں پڑھیں گے تو اس سے یہ مفہوم نکلے گا کہ مردے نہیں سنتے. اس سے یہ مفہوم نکلے گا وہ گمراہ ہیں آگے بیٹھے ہوئے، حضور ان کو ہدایت دے رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اس پر عمل سکھا رہے ہیں. وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، مردے ہیں، نہیں سن رہے. تو آگے آخر میں فرما دے ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف اس کو سنا سکتے ہیں من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیاتوں پر ایمان رکھتا ہے. فہم مسلمون، وہ مسلمان ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے. کچھ معاملات کلیئر ہوئے؟ جی، باقی کل کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ.